بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پوری دنیا میں آزادی نسواں اور عورت کے حقوق سے متعلق بات کی جاتی ہے، لیکن اگر ہم دین اسلام میں خواتین کے حقوق اور تحفظ اور احترام و تکریم دیکھیں اور دیگر مذاہب میں دیکھیں تو ہمیں تمام مذاہب اور پوری تاریخ انسانیت کے اندر تاریخ مذاہب میں یہ واحد دین ملتا ہے کہ جس نے عورتوں کی تعظیم اور تکریم، خواتین کی عزت اور اکرام کی جتنی تعلیم اس دین نے دی ہے اور کوئی مذہب اور دین نہیں دے سکا۔ اللہ تعالیٰ انسانیت کے موجد ہیں۔ ایجاد کرنے والا جو موجد ہوتا ہے، انوینٹر جو ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ میں نے جو چیز بنائی ہے اس کو کس طریقے سے چلانا ہے، وہ بتاتا ہے اس کو اس طریقے سے کارآمد کیا جا سکتا ہے اور اس طریقے سے یہ ناکارہ ہو سکتی ہے۔ انوینٹر اور ایجاد اور موجد کرنے والا یہ بات زیادہ جانتا ہے۔ انسانیت کا موجد، انسانیت کو تخلیق کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی، اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ اس انسانیت کو کہاں کہاں استعمال کرنا ہے، اور اس انسانیت کے جوڑے بنائے اللہ تعالیٰ نے۔ جس طریقے سے ہر جاندار چیز کے جوڑے بنائے، انسانیت کے بھی جوڑے بنائے، ایک مرد ایک عورت۔ عورتوں سے متعلق قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے واضح اعلان فرما دیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ یہ اپنے گھروں میں قرار پکڑیں، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور جو جاہلیت کے زمانے میں جو زیب و زینت اختیار کر کے میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگاتے ہوئے گلی محلوں میں نکل جایا کرتی تھی، وہ طریقہ نہ اپنائیں۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھروں میں قرار پکڑیں۔ گھروں میں قرار پکڑنے کا حکم کیوں دیا؟ یہ اصولی بات یاد رکھیں، یہ اصولی بات ہے کہ یہ دو جو اللہ تعالیٰ نے صنفیں بنائی، ان دونوں کی تخلیق مختلف، ان کی تخلیق کا طریقہ کار مختلف، ان کے جسمانی بناوٹ مختلف، جسمانی ساخت مختلف، عورتوں کی کچھ اور رکھی، مردوں کی کچھ اور رکھی، دونوں کا زاویہ کار الگ، دونوں کا دائرہ کار الگ، دونوں کی ذمہ داریاں الگ۔ زندگی گزارنے کے لیے بھی پھر اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کی ضرورت کو اہم قرار دے دیا۔ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو عموماً دو چیزوں کی اس کو ضرورت پیش آتی ہے۔ آہستہ آہستہ جب وہ بڑا ہو رہا ہے، ایک معاشرہ وجود میں آنے کے لیے، گھر بار کی زندگی کے لیے دو چیزیں انتہائی اہمیت کی حامل ہیں۔ نمبر ایک باہر کی ذمہ داری کہ روزی کمانا ہے، تجارت کرنا ہے، زراعت کرنا ہے، محنت و مزدوری کرنی ہے، کمانا ہے، تو یہ باہر کی ذمہ داری ہے، باہر کی چیزیں ہیں، باہر کے کام ہیں۔ دوسری اندرونی ذمہ داری ہے کہ گھر کا نظم و نسق درست ہو، بچوں کی تربیت درست ہو، گھر کے اندر چین و سکون ہو، یہ اندرونی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت کے اس فطری نظام پر ہزاروں سال سے عمل ہوتا چلا آ رہا۔ دنیا کی ہر قوم، ہر مذہب، ہر ملت میں یہی طریقہ کار رائج تھا کہ مرد گھر کی ذمہ داریاں پورا کرتا اور عورت گھر کے اندر کا انتظام اور انصاف سنبھالتی۔ یہ ہزاروں سال سے یہی طریقہ کار چلا آ رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کی ساخت میں یہ بات رکھی کہ باہر کی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے مرد کو اس ساخت سے ڈھالا کہ وہ باہر کی ذمہ داریاں نبھا سکے، اور عورت کو اس طریقے سے پیدا فرمایا کہ وہ گھر کے اندرونی نظم و نسق چلا سکے، بچوں کی تعلیم و تربیت کر سکے، گھر کی ملکہ بن سکے۔ لیکن اس معاشرے کے اندر دیکھیں کہ جب 16ویں صدی میں صنعتی انقلاب پیدا ہوا، تجارت وسیع ہوئی 16ویں صدی کے دوران، تو اس صورت میں مرد تجارت کی غرض سے باہر کی دنیا میں چلے جاتے، گھر سے دور ہو گئے۔ ایک مسئلہ یہ پیدا ہوا، اور دوسرا مسئلہ یہ کہ مرد کو جو ہے بیوی کا خرچہ اٹھانا دشوار ہونے لگا۔ انہوں نے یہ حل تلاش کیا کہ خواہ مخواہ جو ہے کیا کہتے ہیں ہزاروں سال سے عورت کو گھر میں مقید رکھا گیا ہے، ان کو باہر نکلنا چاہیے، مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنا چاہیے، دنیا کی ترقیاں حاصل کرنا چاہیے، اور ان نعروں کے پیچھے اور ان خوبصورت جو ہے الفاظ کے پیچھے دو مقاصد تھے۔ نمبر ایک، عورت کے اخراجات کی جو ذمہ داری مرد کے کندھوں پر ہے، جو ذمہ داری مرد کے ذمہ ہے وہ ذمہ داری عورت کے کندھے پر ڈال دیں۔ اور نمبر دو کہ عورت نے بازاروں سڑکوں پر ہوگی تو ہر جگہ اسے ہوس کا نشانہ بنایا جائے گا، اس سے اپنا مقصد اور مطلب نکالا جائے گا، اور پھر ایسا ہی ہوا، ہر جگہ عورت موجود، بازاروں میں، سڑکوں پر، ریسٹورنٹ میں، ہر جگہ موجود، قانون بھی بنا دیا گیا، اور عورت کے ساتھ یہ
فراڈ اور دھوکہ ہوا. تحریک آزادی نسواں کے نام پر، ہیومن رائٹس کے نام پر ہیں، شوہر کا کام الگ بیوی کا کام الگ، شوہر اپنے کام پر بیوی اپنے کام پر. بچہ چائلڈ کیئر کے حوالے کر دیے جاتے. وہ بچے ماں باپ کی شفقت سے محروم ہو گئے، ماں باپ کی عظمت اور تکریم سے محروم ہو گئے. جب دل میں ماں باپ کی عظمت اور تکریم نہ رہی تو نتیجہ یہ نکلا کہ یہی ماں باپ جب بوڑھے ہوئے تو بچے نے لے جا کر انہیں اولڈ ایج ہوم میں داخل کرا دیا کہ ہماری پیدائش کے بعد آپ نے ہمیں چائلڈ کیئر کے سپرد کر دیا تھا. تو یہ مکافات عمل اب ان والدین کے ساتھ ہونے لگا. تو خاندانی نظام تباہ ہو گئے، ماں باپ کے رشتوں کی مٹھاس ختم ہو گئی، بھائی بہن کے تعلقات ملیا میٹ ہو گئے، خاندانی نظام تباہ. عورت ایک کھلونا بن گئی، اس کو پیسہ کمانے کا ذریعہ بنا دیا گیا. یہ دھوکہ کیا گیا کہ یہ دھوکہ ہوتا رہا کہ گھروں کے اندر قید ہیں، باہر نکالا جائے تاکہ یہ ترقی کریں. کہاں انہیں ترقی دی گئی؟ کس ملک کا سربراہ بنایا گیا؟ آج امریکہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، پوری امریکی تاریخ کے اندر کسی عورت کو امریکہ کا سربراہ صدر نہیں بنایا گیا. چند وزراء، اور چند وزراء کی خاطر تاریخ انسانیت کی خواتین کو جو ہے کیا کہتے ہیں عورتوں کو سڑکوں پر گھسیٹا جائے. وہاں جا کر دیکھیں کہ ذلت والے کام عورت کے سپرد کیے گئے. سڑکوں پر جھاڑو دینے کے لیے، ہوٹلوں میں ویٹرز کے کام، بازاروں میں سیلز گرلز کے کام، اسی طریقے سے ہوائی جہاز میں ایئر ہوسٹس کے کام، یہ کام عورت کے سپرد کیے گئے. وہ عورت جو اپنے گھر میں اپنے شوہر، اپنے بچوں، اپنے ماں باپ کو کھانا سرو کرتی تھی، ان کی خدمت کرتی تھی، اور اسے دقیہ نیوسیت کا نام دیا گیا، اسے جو ہے رجعت پسندی کا نام دیا گیا. وہی عورت بازاروں میں، ہوٹلوں میں، ہوائی جہازوں کے اندر سینکڑوں انسانیت کو کھانا سرو کرتی ہے اور ان کی ہوسناک نگاہوں کا نشانہ بنتی رہتی ہے. تو اسلام نے جو تعلیم دی، اسلام نے خوش ہونا چاہیے تھا عورت کو جو عزت اور تکریم دی کہ دوسرے لوگ اس کے لیے خدمت کریں. ہم معاشرہ اٹھا کر دیکھ لیں کہ جب مغربی اقوام نے یہ طریقہ اپنایا تو آج مغربی اقوام کے اندر کتنے جرائم ہو رہے ہیں. گارجین کی رپورٹ ہے 5 جون 2009 کی، اس میں بتایا گیا کہ ہر سال 30,000 حاملہ خواتین کو مالکان ان کے جہاں وہ کام کر رہی ہوتی ہیں ان کے مالکان ان کو غیر ضروری سمجھتے ہیں. اقوام متحدہ کی 10 اکتوبر 2001 کی رپورٹ کے مطابق امریکہ میں 2008 کے اندر 5,52,000 پرتشدد جرائم کا شکار عورتیں ہوئی ہیں. اوسطاً ہر روز 500 خواتین جو ہیں وہ جنسی حملوں کا نشانہ بنتی ہیں. 2007 میں 64% خواتین قتل ہوئی انہی وجوہات کی بنا پر. یہ ان ممالک کی رپورٹ ہے جہاں خواتین کے ساتھ ان کو یہ میٹھے نعرے لگا کر انہیں سڑکوں، گلیوں، بازاروں پہ سجایا گیا اور ان کے ساتھ یہ دھوکہ اور فراڈ کیا گیا ہے. یہ دھوکہ اور یہ فراڈ کیا گیا. اسلام نے کیا بتایا؟ اسلام نے تو ایک جگہ پر اس عورت کو عزت اور تکریم دی. اسلام نے یہ سکھایا تھا کہ یہ عورت عیش و عشرت کرتی، یہ اپنے گھر میں ملکہ بن کے رہتی. اگر بات ہے جو اسلام کی آغوش میں عورت کو عزت ملی ہے وہ عزت کوئی مذہب نہیں دے سکتا. اسلام نے قانونی تعلیمی دستاویزات میں والد کا نام کی اجازت دی، والد کا نام لکھوایا. عورت جب مغرب کی گود میں گئی، مغرب نے کیا سکھایا کہ دستاویزات میں ماں کا نام. اسلام نے ساری زندگی باپ کی شفقت تلے اس عورت کی تعظیم و تکریم کی، اس عورت کی تربیت کی، اور جو ہے مغربی معاشرے نے اور کفار نے اسے سوتیلے باپ کی وحشت کا نشانہ بنایا. گھر سے باہر عورت ہے تو اسلام نے بھائی کا تحفظ فراہم کیا، لیکن مغرب نے گھر سے باہر عدم تحفظ اور استحصال کا خطرہ ہر وقت اس عورت کے شامل حال رہا. رشتے کی تلاش کی باری آئی تو اسلام نے والدین کی ذمہ داری لگا دی. مغرب نے کیا سکھایا کہ جو ہے کیا کہتے رشتہ اور لڑکا وہ عورت خود تلاش کرے. اسلام نے جو ہے شوہر کے ایمان کی تکمیل کا ذریعہ عورت کو بنایا. مغرب نے کیا کیا؟ مغرب نے بوائے فرینڈ کے وقتی مفاد کی تکمیل کا ذریعہ اس عورت کو بنا دیا. اسلام نے شوہر کے گھر میں اس عورت کو ملکہ کا تاب دیا اور ملکہ جیسی تعظیم اور تکریم دی. مغرب نے اسے بوائے فرینڈ کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا. اسلام نے زندگی بھر ساتھ نبھانے کا پرخلوص جذبہ عطا کیا. مغرب نے وقتی تسکین اور مفاد پرستی دی. اسلام نے بچوں کی پیدائش پر خوشی کا ایک جو جذبہ عطا کیا. مغرب نے بچوں کی پیدائش پر روک تھام کی ایک جو ہے تعلیم دی. اسلام نے بڑھاپے میں
گھر کا سکون کا ذریعہ بتایا، مغرب نے بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس کی تنہائی دی، اسلام نے ماؤں کے قدموں تلے اولاد کی جنت بتائی، اور مغرب نے اولاد کے قدموں تلے ذلت کی زندگی بتائی۔ اسلام نے انتقال پر پورا خاندان افسردہ دکھایا، اور مغرب نے خاموشی سے آخری رسومات ادا کر دی۔ اسلام نے عزیز و اقارب کی قبر پر مسلسل حاضری اور ان کے ساتھ ایک تعلق کی تعلیم سکھائی اور ہوتا چلا آیا، لیکن مغرب نے چند دن بعد اس کی قبر بھی نامعلوم کر دی۔ میرے دوستو، یہ مساوات کے نعرے لگانا کہ وہی کام جو مرد کرے وہ کام عورت بھی کرے، عورت شانہ بشانہ چلے، یہ فطرت کے خلاف ہے۔ اگر ہم اپنے معاشرے میں خاندانی نظام کو بچانا چاہتے ہیں، اپنے مشرقی معاشرے اور اسلامی معاشرے کو بچانا چاہتے ہیں، پاکستان کے نظریے اور آئین کا تحفظ چاہتے ہیں، تو خواتین کو پردوں میں رکھنا ہوگا کہ یہ چھپانے کی چیز ہے، اور مغرب کے پروپوگنڈے کے اثرات سے اپنے معاشرے کو نکالنا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمارے معاشرے کی مکمل حفاظت فرمائے، ہمارے اسلامی معاشرے کی، ہمارے پاکستانی آئین اور نظریات کی، ہمارے مشرقی معاشرے کی پوری حفاظت فرمائے، اور یہ پروپوگنڈے اور جو سازشیں کر رہے ہیں غیروں کے اشاروں پر، اللہ تعالیٰ ان کے پروپوگنڈے اور سازشوں کو جو ہے نیست و نابود فرمائے اور ناکام فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ Oh